اظہار خیال کا موقع ملا، میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں نہ تو میرے پاس علم ہے نہ عمل ہے، یہ قاری صاحب کی بلا کی محبت ہے، اور بالخصوص ادارہ حاضہ کے محتمم محترم قاری عبدالقیوم محمود صاحب نقشبندی، آپ کی ذرا نوازی ہے کہ مجھے لب کشائی کا موقع عطا فرمایا۔ میں چند گزارشات اپنی بساط اوقات کے مطابق آپ کے گوش گزار کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ دیکھیں، علم حاصل کرنا جو ہے حدیث کی روشنی میں مرد عورت پہ فرض ہے، یہ حدیث ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ پی ایچ ڈی کر جاتے ہیں، ایم فل کر لیتے ہیں، دنیا جہان کی ڈگریز کے انبار لگا دیتے ہیں، لیکن ان کو وضو کے فرائض نہیں آتے، نماز کی شرائط کا ان کو پتہ نہیں ہوتا، نماز کے فرائض کا پتہ نہیں ہوتا، نماز کے واجبات کا پتہ نہیں ہوتا، سنت موقدہ اور غیر موقدہ کا فرق کیا ہے وہ ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ اگر 2 رکعتیں جماعت کے ساتھ ان کے رہ جائیں تو وہ مکمل کیسے کرنی ہے وہ ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ اگر سفر میں ہیں تو آپ اگر امام مسافر ہے، مقتدی مقیم ہے، تو بقیہ نماز کیسے پڑھنی ہے؟ یہ بنیادی جو مسائل ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈگریوں کے انبار ہونے کے باوجود ان کا لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ چند مسائل کے میں نے مثال دی ہے۔ میں یہ عرض کروں گا اس حدیث کی روشنی میں کہ ہم اس معاشرے کے فرد ہیں۔ سب سے پہلے جو اسلام کے بنیادی ارکان ہیں، اتنا علم تو ہر بندے کے پاس ہونا چاہیے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ کس پہ فرض ہوتی ہے، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، کس کو دینی ہے، مستحق کون ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ حج کس پہ فرض ہے، فرضیت کے لیے کتنا نصاب ہونا چاہیے، اور حج کے جو مسائل ہیں بنیادی، عمرے کے مسائل، اور اسی طرح رمضان کا مہینہ آتا ہے، مسلمانوں پر روزے فرض ہیں، یقیناً ایمان والوں کو روزوں کا حکم دیا گیا، تو روزے کے مسائل کیا ہیں۔ یہ تو جو اسلام کے بنیادی ارکان ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے معاشرے میں رہنا ہے۔ ظاہر ایک استاد کا مقام کیا ہے، شاگرد کا مقام کیا ہے، ماں کا مقام کیا ہے، والد کا کیا ہے، بھائی کا کیا ہے، ہمسائے کا کیا ہے۔ ہم اگر کاروبار کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ تجارت کون سی حرام ہے، کون سی حلال ہے۔ ہم دنیا میں کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہمیں کم از کم حلال حرام کی تمیز ہونا تو ضروری ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا علم تو ہر بندے کے پاس ہونا چاہیے۔ عالم دین بننا اگر فرض نہیں ہے، اتنا علم حاصل کرنا حدیث کی روشنی میں مرد عورت پہ فرض ہے کہ وہ زندگی آسانی سے گزار سکیں۔ تو آپ تو ماشاءاللہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آپ میں سے کوئی عالم بن رہا ہے، کوئی قاری بن رہا ہے، کوئی حافظ بن رہا ہے، اور آپ کی تربیت ایک ایسا ادارہ کر رہا ہے جو ماشاءاللہ ایک کھلی کتاب ہے، جو ادارہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، جس کی محنت سب کے سامنے ہے، اور جس خوبصورتی کے ساتھ، نظم و ضبط کے ساتھ آپ تشریف فرما ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اساتذہ نے کس خوبصورتی کے ساتھ آپ کی تربیت کی ہے۔ لیکن آپ کا جو مقام ہے، آپ کی جو عظمت ہے، آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا مقام کیا ہے۔
آج بدقسمتی کی بات یہ کہ بہت سارے علماء کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں، مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جناب ہم تو مولوی ہیں، ہم تو حافظ ہیں، ہم تو قاری ہیں، ہمیں تھوڑی سی تنخواہ ملے گی، ہمارا گزر بسر کیسے ہوگا؟ ہم معاشرے کے کوئی ہم کمزور طبقہ ہیں؟ نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے جو علماء ہیں، جو حفاظ ہیں، جو قراء ہیں، وہ دنیا میں بھی معاشرے کا طاقتور طبقہ ہے، اور محشر کے دن بھی الحمدللہ جو صحیح معنی حافظ قاری عالم ہیں، باعمل، جو پڑھتے ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہیں، الحمدللہ ان کو دنیا میں بھی عزت سے نوازا جاتا ہے اور آخرت میں بھی نوازا جائے گا۔ جو پروٹوکول آپ کا ہے حدیث کی روشنی میں کہ جو طالب علم علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، اس حدیث کے تناظر میں مجھے آپ بتائیں ایمانداری سے، دنیا کا کوئی وزیر اعظم ہو، دنیا کا کوئی صدر ہو، کوئی ایم این اے ہو، کوئی ایم پی اے ہو، یہ کوئی دنیا کے کسی منصب عہدے پہ فیض ہو، یہ پروٹوکول جو آقا علیہ السلام نے آپ کو دیا ہے دنیا کے کسی اور شخص کو دیا ہے؟ نہیں دیا۔ اور پھر جو آپ کو پڑھانے والے ہیں، جو آپ کی تربیت کرنے والے ہیں، جو ماشاءاللہ آپ کا مستقبل روشن کرنے والے ہیں، جو آپ پر ہر وقت نظر رکھتے ہیں اور آپ کو محبت سے پڑھاتے ہیں اور علم کے نور سے آپ کو نوازتے ہیں، ان کا کیا مقام ہے؟ کہ حدیث کی روشنی میں اگر عالم دین سو جائے، عالم دین کی نیند عابد کی عبادت سے افضل ہے، کیوں؟ اس حدیث پاک پہ غور کریں، عالم دین کی نیند عابد کی عبادت سے افضل ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو ساری رات قیام کی حالت میں ہے، رکوع کی حالت میں ہے، سجدے کی حالت میں ہے، ذکر اذکار میں مصروف ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے، اور ایک طرف ایک عالم دین سو رہا ہے۔ عالم دین کا سونا، عالم دین کی نیند عابد کی عبادت سے افضل ہے، کیوں؟ کہ عابد کو صرف اپنی قبر کی فکر ہے کہ بس میری قبر سنور جائے، اس کو یہ فکر ہے کہ بس میں جنت میں چلا جاؤں۔ جو عالم دین ہوتا ہے، عالم دین، عالم کی نظر عالم پر ہوتی ہے، عالم کی نظر عالم پر ہوتی ہے۔ عالم دین صرف اپنی قبر کے بارے میں نہیں سوچتا کہ میری قبر سنور جائے، بلکہ عالم دین کی نظر عالم پر ہوتی ہے، وہ پورے عالم کی قبر کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے کہ فلاں بندہ بھی جہنم سے بچ جائے، فلاں بندے کی نماز بہتر ہو جائے، فلاں کا روزہ بہتر ہو جائے، فلاں کو وضو کا طریقہ بتا دوں، فلاں کے بچے کو قرآن پڑھا دوں، فلاں کو حدیث بتا دوں، فلاں کو حقوق اللہ کے مسائل بتا دوں، حقوق العباد کے بتا دوں، اور اس کی تربیت کر دوں، اس کے دل میں عشق رسول ڈال دوں، اس کو کشتہ عشق رسول بنا دوں، نبی پاک کی محبت اس کو بتا دوں، نبی پاک کی بارگاہ کے آداب بتا دوں، صحابہ کرام اہل بیت کی محبت بتا دوں۔ تو عالم دین تو یہ کام کرتا ہے۔ اس لیے عالم دین اگر سوتا ہے، آرام کرتا ہے، نیند کرتا ہے، نیند کے بعد جب اٹھتا ہے اس نے پورے عالم کے بارے میں سوچنا ہے۔ اور اس حدیث سے یہ جو ہے کہ عالم کی نیند عابد کی عبادت سے افضل ہے۔ اگر اس ضمن میں ایک اور بات عرض کروں کہ عالم کی نظر عالم پر ہوتی ہے، لیکن یہاں پر اگر میں دوسری بات عرض کروں کہ عالم کی نظر عالم پر ہوتی ہے، یہ جو ہمارے علماء بعض اوقات طلباء باہر نکلتے ہیں، ٹوپیاں سر سے اتار دیتے ہیں، داڑیاں چھوٹی چھوٹی کروا لیتے ہیں، یا جس ماحول میں اپنے آپ کو رنگنے کی بعض اوقات کوشش کرتے ہیں، اچھا لوگ ان پر تنقید کرتے ہیں، دیکھیں مولوی صاحب ننگے سر پھر رہے ہیں، مولوی صاحب یہ کام کریں، مولوی صاحب یہ کام کریں۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، معاشرے میں غلط کام کرنے والے لوگ تو بے شمار ہیں، یہ تنقید صرف مولویوں پر کیوں ہوتی ہے؟ یہ تنقید صرف مدارس کے طلباء پہ کیوں ہوتی ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا نہیں ہوتا؟ اس کا جواب سماعت فرمائیں۔ دیکھیں میں عرض کروں گا، عالم کی نظر عالم پر ہوتی ہے اور پورے عالم کی نظر عالم پر ہوتی ہے۔ جب پورا عالم عالم کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو پھر عالم کی خوبیاں، جو عالم کی خوبیاں بھی اس کو نظر آ رہی ہیں، اس کی اور اگر کمزوریاں ہیں وہ بھی نظر آ رہی ہیں۔ اس لیے اگر ہم میں سے کوئی بندہ نیک ہے اور اگر صحیح طریقے سے دین کا کام کرتا ہے، پورا عالم اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اور اگر ہم میں سے کوئی کمزوری کا کام کرے، وہ برائی کرے، غلط کام کرے، اور اس طرح لوگوں کو دیکھ کر اس کام میں مبتلا ہو جائے، تو پورے عالم کی اس پر نظر ہوتی ہے،
پورا عالم اس پر نکتہ چینی کرتا ہے، پورا عالم اس کا نوٹس لیتا ہے، جی فلاں مولوی نے، فلاں عالم نے، فلاں شخص نے یہ کیا ہے۔ لہٰذا ہم سب کو یہ چاہیے کہ اپنا کریکٹر درست رکھیں، اپنا کردار درست رکھیں، اپنا ظاہر اور باطن جو اس کے درمیان جو ہم گیپ رکھتے ہیں یہ ختم کر دیں۔ جس طرح ہم مسجد میں ہوں اس طرح ہمیں روڈ پہ نظر آنا چاہیے، جس طرح ہم مسجد میں ہیں اسی طریقے سے ہمیں گھر میں نظر آنا چاہیے، جس طریقے سے ہم مدرسے میں اساتذہ کا احترام کرتے ہیں اسی طریقے سے ہمیں بڑوں کا احترام کرنا چاہیے، جس طریقے سے اساتذہ کا، ہم یقیناً اساتذہ کا بہت بڑا مقام ہے، والدین کا مقام ہے، لیکن معاشرے کے جو تمام لوگ ہیں حدیث کی روشنی میں کہ بڑوں کا احترام کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو، یہ ہمارا اخلاق ہر جگہ نظر آئے گا، قول و فعل میں تضاد ختم ہو جائے گا۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مسجد میں جھوٹ نہ بولو، بھی کس نے آپ کو کہا کہ روڈ پہ جھوٹ بولنا جائز ہے؟ کیا اللہ صرف مسجد میں ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں غلط کام نہیں کرنا، باقی جائز ہے۔ بھئی غلط کام کہیں بھی جائز نہیں ہے، نہ مسجد میں جائز ہے، نہ دفتر میں جائز ہے، نہ روڈ پہ جائز ہے، نہ گھر میں جائز ہے۔ جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو جائز ہے وہ ہر جگہ جائز ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہوتی ہے، ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ قول و فعل کا یہ جو تضاد ہے ہمیں اس کو ختم کرنا چاہیے۔ باقی میں ایک بات یہ بھی کروں گا، بلکہ دو باتیں۔ موجودہ دور انٹرنیٹ کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ سوشل میڈیا کیسے جہاں پر آپ باقی فوائد اٹھا سکتے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میں اسلام آباد میں محکمہ اوقاف کا خطیب ہوں، بلوچستان کے کوٹے پہ میں بھرتی ہوا ہوں 11 سال سے۔ میں روزانہ کی بنیاد پر امام اہل سنت غزالی زماں راضیہ دورہ حضرت علامہ احمد سید کاظمی علیہ الرحمہ کا جو ترجمہ البیان ہے اس کا ایک پیج میں سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو بھیجتا ہوں، ہزاروں لوگوں کو بھیجتا ہوں فجر کی نماز کے بعد۔ اب یہ سوشل میڈیا کے ذریعے ایک کام ہے، مجھے بہت سارے ایسے لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں شاہ جی آپ جب قرآن پاک کا صفحہ کبھی تاخیر کا شکار ہو ہمیں انتظار ہوتا ہے، اور ایسے لوگ جو ان کو قرآن کھولنا نصیب ہی نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں ایک پیج ہم دفتر میں بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں۔ اب سوشل میڈیا سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، مسترد حدیثیں ہوں، مسترد صحابہ کرام کے اقوال ہوں، ہمیں وہ لوگوں تک پہنچانے چاہیے، ہمیں اپنے خطاب ریکارڈ کر کے جمعے کے باقی تو وہ لوگوں تک پہنچانے چاہیے۔ جہاں پر ہم کہتے ہیں کہ برائی عروج پہ ہے وہاں پر ہمیں اتنی کوشش کرنی چاہیے کہ برائی کو اگر ہم 100% کم نہیں کر سکتے تو وہاں پر ہمیں لوگوں کو دین دینا چاہیے۔ کوئی بندہ یہ بہانہ نہ تو دنیا میں کر سکے نہ آخرت میں کر سکے۔ جناب برائی والا آپشن تو موجود تھا، دین تو تھا ہی نہیں نیٹ پہ، یوٹیوب پہ ہمیں کوئی خطاب ملتا ہی نہیں تھا، فیس بک پہ ہمیں کوئی خطاب ملتا ہی نہیں تھا، واٹس ایپ پہ کوئی مذہبی پوسٹ ملتی ہی نہیں تھی، تو ہم کیا کرتے؟ اس لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی بندہ رائے راست پہ نہیں آتا، بات یہ کہ اللہ پہ چھوڑنا چاہیے، یہ اللہ پہ چھوڑنا چاہیے۔ حدیث آپ نے پڑھی ہوئی ہے کہ قیامت کے دن ایک اللہ کا نبی وہ بھی ہوگا جس کے ساتھ صرف ایک امتی کھڑا ہوگا، لیکن ہم نے مایوس ہو کر کوشش نہیں چھوڑنی، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، باقی نتائج اللہ پہ چھوڑیں۔ میرے آقا کے صدقے اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا، لیکن اگر ہم مایوس ہو جائیں، لوگ تو ہماری بات نہیں سنتے، ہم بات کرتے ہیں لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، نہیں یہ پھر ہم نے اگر نبی پاک کی سیرت پڑھی ہوتی، اگر ہم نے تمام نبیوں کی زندگی پڑھی ہوتی کہ ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، آج اگر ہمیں تھوڑی سی کوئی بندہ بات کر دے ہم گھبرا جاتے ہیں، پلیٹ فارم سے ہٹ جاتے ہیں، مسجد ہو مدرسہ ہو دین کا کام کر، نہیں، ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ گھبرانا میں عمران خان والا نہیں کہہ رہا، یہ گھبرانا میں آپ کو دینی طور پر کہہ رہا ہوں کہ دین کے لیے استقامت کا پہاڑ بن کر کھڑا ہونا ہوتا ہے، تب بندہ دین میں کامیاب ہوتا ہے۔ یہ ادارہ آپ کے سامنے ہے، کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے حضرت صاحب قبلہ، قاری صاحب قبلہ استقامت کے ساتھ حضرت کی ٹیم کھڑی رہی تو اللہ تعالیٰ نے کو فتح نصیب کی۔ آج الحمدللہ پوری پاور کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، اور یہ جگمگا رہا ہے یہ ادارہ۔ کیوں؟ مستقل مزاجی چاہیے، استقامت چاہیے۔ اور آخری بات، یہ جس دور میں آپ جی رہے ہیں اللہ معاف فرمائے، یہ انتشار کا دور ایک تو سوشل میڈیا کی وجہ سے ہے کہ غلط باتیں پھیلائی جاتی ہیں، دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے عقیدے پہ آپ کو پتہ ہے کہ کالی بھیڑیں گھس کر اہل سنت کے نام پر
کبھی رافضی، کبھی خارجی، کبھی ناسبی، ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا دوسرا نام ادب ہے، ادب۔ الحمدللہ برملا طور پر پوری دنیا میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں سینہ تان کر کہ اہل سنت وہ ہیں، اگر سیدھے لفظوں میں تعریف کی جائے، جو تمام اللہ کا بھی ادب کرنے والے ہیں، جو تمام انبیاء کا ادب کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہو، اللہ کا بھی ادب کرنے والے ہیں، اللہ کو بھی ماننے والے ہیں، اور تمام انبیاء کو ماننے والے ہیں، اور صرف ماننے والے ادب کرنے والے ہیں، تمام صحابہ کرام، اہل بیت اور اولیاء کرام، ازواج مطہرات، بزرگان دین۔ اس لیے کہ نہ تو ہم رافضی ہیں، نہ ہم خارجی ہیں، نہ ہم ناسبی ہیں، ہم اہل سنت ہیں، اور اہل سنت کا تعلق ہی ادب سے ہے، محبت سے۔ یہ کچھ لوگ کوشش کر کے اہل سنت کو تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی بندہ صحابہ کرام کا نام لے، جی اس کو کہہ دیتے ہیں جناب یہ تو خارجی بن گیا، یہ تو صحابہ کرام کا، اہل بیت کا ذکر نہیں کرتا۔ نہیں، ہمیں اس تقسیم سے نکلنا چاہیے۔ ہمیں جس صحابی کا دن آ جائے برملا طور پر صحابی کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ اہل بیت کے، میرے آقا کے خاندان میں سے جس ہستی کا دن آ جائے، یوم وصال ہو، یوم ولادت ہو، خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، اپنے عقیدے کی حفاظت کرنی چاہیے۔ بہرحال میں آپ سے یہی گزارش کروں گا، آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو ایسا ادارہ ملا ہوا ہے، اس ادارے سے محبت کریں، اس ادارے سے پیار کریں۔ یہی ادارہ، یہی اساتذہ آپ کا مستقبل روشن کرنے کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ادارہ جو ہے، یہ ادارہ اساتذہ آپ کو پتہ ہے والد کی مانند ہے، حدیث میں آتا ہے جو، اور مولا علی کا قول ہے کہ جس نے ایک لفظ پڑھا ہے وہ استاد ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ یہ اساتذہ ہیں جو آپ کو اندھیرے سے روشنی کی طرف لے کر آتے ہیں، جہالت سے نکال کر علم کی طرف لے کر آتے ہیں۔ ان اساتذہ کا ادب کریں۔ اگر آپ اساتذہ کا ادب کریں گے، یقیناً جب کل آپ استاد بنیں گے تو اساتذہ آپ کا ادب کریں گے۔ دو باتیں معاشرے میں تجربے سے ثابت ہیں، جو اساتذہ کا احترام نہیں کرتا جب کل وہ استاد بنتا اس کا احترام نہیں کیا جاتا، جو اپنے والدین کا احترام نہیں کرتا جب کل وہ باپ بنتا اس کی اولاد اس کا احترام نہیں کرتی۔ یہ دو باتیں میں نے خود معاشرے میں بے شمار لوگوں میں دیکھی ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کل آپ کے شاگرد آپ کے ہاتھ چومیں، آپ کا احترام کریں، آپ کو پروٹوکول دیں، آپ کو عزت دیں، تو آپ بھی اپنے اساتذہ کا احترام کریں، اساتذہ سے محبت کریں۔ یہ اس وقت اساتذہ جہاد کریں، مدارس میں تھوڑی سی تنخواہ پہ اساتذہ گزارا کر کے مسلک کا درد رکھتے ہوئے، دین سے محبت کرتے ہوئے آپ کو پڑھاتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ قدر کریں۔ جتنی سہولیات مدارس میں ہیں یونیورسٹی کالج میں نہیں ہے۔ یونیورسٹی میں لوگ لاکھوں روپے، یہی مدارس کے لوگ جب ایم فل کرتے ہیں، جب پی ایچ ڈی کرتے ہیں، یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، لاکھوں روپے ایک سیمسٹر کی فیسیں دیتے ہیں۔ نہ تو وہاں کھانا ملتا ہے، نہ کوئی اور سہولت ملتی ہے۔ یہاں آپ کو کھانا بھی ملتا ہے، یہاں دنیا جہان کی سہولتیں ملتی ہیں۔ لہٰذا اس نعمت پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس ادارے کے در و دیوار سے محبت کریں، ایک ایک اینٹ سے محبت کریں، کیونکہ یہ ادارہ ہے آپ کا، یہ مادر علمی ہے۔ اس سے آپ محبت کریں گے تو آپ کو دنیا جہان میں کامیابی ملے گی۔ میں اسی پہ اتفاق کرتا ہوں۔ میں دل و جان سے محترم قاری عبدالقیوم صاحب، محمود صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے لب کشائی کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آقا علیہ السلام کے نالین پاک کے صدقے اس ادارے کو مزید عروج عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔